کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، کہیں موسلادھار اور کہیں معتدل بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کئی گھنٹوں سے جاری بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ کچھ علاقوں سے بجلی بھی غائب۔ گلشن حدید، ملیر، شاہ فیصل ایئرپورٹ اور اطراف کے علاقوں میں کئی گھنٹوں سے وقفے وقفے سے بارش جاری۔ بارش کے بعد شہر کے مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، ڈرگ روڈ، راشد منہاس روڈ اور اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک جام۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ وزیراعظم نے پاور اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کے چیئرمین وفاقی وزیر برائے پاور اویس لغاری ہوں گے۔ نو منتخب معاون خصوصی برائے پاور محمد علی ٹاسک فورس کے مشترکہ چیئرمین ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ گریڈ 21 کے ذکریہ علی شاہ کمیٹی میں بطور رکن شامل۔ ٹاسک فورس میں نیپرا، سی پی پی اے، پی آئی بی اور ایس ای سی پی کے اراکین شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس ایک مہینے کے اندر اپنی سفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ ٹاسک فورس آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات دے گی۔ آئی پی پی سے متعلق دیگر امور پر بھی ٹاسک فورس کو سفارشات دینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس پاور سیکٹر کو مالی طور پر پائیدار بنانے کے لیے سفارشات دے گی۔ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر امین مقام کہتے ہیں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے خلاف کل یوم استحصال منایا جائے گا۔ 5 اگست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا کہ وہ اسپیشل سٹیٹس جو جموں کشمیر کا رہا، مقبوضہ جموں کشمیر کا، انڈیا کے وہی جمہوریت کے علمبرداروں نے وہی حیثیت بھی ختم کر دی۔ 35A اور 370 جو آرٹیکل تھے آپ نے ہی انڈیا کے آئین کا ختم کر دیے اور وہی ان کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا۔ وہی بات ختم کر دی کہ آپ باہر سے کوئی نہیں آ سکتا، بات نہیں ہو سکتا، اتنا بزنس کاروبار نہیں کر سکتا، وہ ختم کر دیا۔ ان کے یہ پلان یہ سب کے سامنے ہے کہ وہی سے باہر سے ہم لوگ لائیں گے ابھی یا سیٹل کرا دیں گے، اور یہ بات بھی پوری دنیا کے آنکھوں میں جھوٹ ڈال کر یہ کہیں گے کہ بس ہو گیا۔ ابھی اگر آپ استفسار رائے سے اور لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں تو اس نے اپنے باہر سے لوگ لائے ہوں گے تو وہی چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مالی سال 2024 میں اسٹیٹ بینک کا سرپلس منافع 972 ارب 18 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا۔ ایک سال میں اسٹیٹ بینک کے سرپلس منافع میں 601 ارب روپے کا اضافہ۔ مالی سال 2023 میں اسٹیٹ بینک کا سرپلس منافع 371 ارب 18 کروڑ روپے تھا۔ وزارت خزانہ کے مطابق نان ٹیکس ریونیو میں پیٹرولیم لیوی کے بعد اسٹیٹ بینک کے منافع کا حصہ سب سے زیادہ رہا۔ مالی سال 2024 میں مجموعی نان ٹیکس ریونیو 3184 ارب روپے رہا۔ نان ٹیکس ریونیو میں پیٹرولیم لیوی کا حصہ سب سے زیادہ 1019 ارب روپے رہا۔ دفتر خارجہ کے اسلام آباد میں یوم استحصال ریلی جاری ہے، آپ کو لیے چلیں گے۔ اس وقت یوم استحصال منایا جا رہا ہے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور اسی حوالے سے یوم استحصال ریلی کا انعقاد پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ مناظر اسلام آباد سے دکھا رہے ہیں جہاں پر کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کے موقع پر ریلی کا انعقاد دفتر خارجہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس میں تمام عمر کے افراد بھی شریک ہیں۔ آپ یہ مناظر اس وقت اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے خصوصی طور پر یوم استحصال کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کشمیر سمیت مقبوضہ جموں کشمیر سمیت پوری دنیا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہوگا۔